فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 250 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ فصل نمبر 22 کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی شک۔ ہیڈنگ ہے 2083 شک۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہوں، سورہ بقرہ آیت 284، انعام آیت نمبر 2، حج آیت نمبر 11، سبا آیت نمبر 2، مومن 34، سجدہ 45، شورا 14، دخان 9، حجرات 15 اور نجم 55۔ حدیث 9650، اللہ تعالیٰ کے اس قول لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کے بارے میں فرمایا کہ رجس سے مراد شک ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں ہوتا۔ کافی جلد اول صفحہ 288، مانی الاخبار صفحہ 137، اس کتاب میں خدا کی قسم کا جملہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیچے بیان ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کبھی شک نہیں ہوتا۔ یہ ریفرنس ہے نور الثقلین جلد 4 صفحہ 277۔ حدیث 9651، اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے تو ان کی خباثت پر، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 کا ریفرنس ہے۔ اس صورت نے ایک اور خباثت بڑھا دی ہے کے بارے میں فرمایا رجس سے مراد شک ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 اور بحار الانوار جلد 72 صفحہ 126۔ یعنی جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے تو ان کی خباثت پر ایک اور خباثت بڑھا دی ہے۔ اگلی حدیث ہے 9652، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے برائی کو اس طرح مسلط کر دیتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کے بارے میں فرمایا کہ رجس سے مراد شک ہے، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 128۔ حدیث 9653، سب سے زیادہ تباہ کن چیز شک اور بے یقینی ہے، جبکہ سب سے بڑا محاذ پرہیزگاری اور برائیوں سے اجتناب ہے، ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث 9654، تمہیں یقین کو اپنانا چاہیے اور شک سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے دین کو شک سے زیادہ کوئی اور چیز تباہ نہیں کرتی جبکہ وہ یقین پر غالب آ جائے، غرر الحکم۔ حدیث 9655، بدترین دل وہ ہے جو اپنے ایمان میں شک کرتے ہیں، غرر الحکم۔ حدیث 9656، شک کفر ہے، غرر الحکم۔ 9657، اللہ تعالیٰ کے اس قول الذین آمنوا ولم یلبسوا، سورہ انعام کی آیت نمبر 52، یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا کے بارے میں فرمایا ظلم سے مراد شک ہے، کافی جلد 2 صفحہ 399 کا ریفرنس۔ حدیث 9658، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی اور ہم نے تو ان میں سے اکثر لوگوں کا عہد ٹھیک نہ پایا، سورہ اعراف آیت 102 کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت شک کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
काफी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 399 हदीस अव्वल का रेफरेंस। हदीस 9659, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस जहान के आखिर तक के अगले पिछलों को ऐसे पत्थरों से आजमाया जो ना तो नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा। अगर वो बुनियाद कि जिस पर इस घर की तामीर हुई है और वो पत्थर के जिस पर इसकी इमारत उठाई गई है सब्ज ज़मरुद और सुर्ख याकूत के होते और उनमें नूर व ज़िया की ताबानी होती तो ये चीज़ सीनों में शक व शुबहत के टकराव को कम कर देती, दिलों से शैतान की दौड़ धूप का असर मिटा देती और लोगों से शकूक के खलजान को दूर कर देती। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को गोनागू सख्तियों से आजमाता है। नहजुल बलागा खुतबा 192। हदीस 9660, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे घर में ठहराया जहां उनकी जिंदगी को खुशगवार रखा। उन्हें शैतान उसकी अदावत से भी होशियार कर दिया, लेकिन उनके दुश्मन ने उनकी जन्नत में ठहरने और नेकोकारों से मिलजुल कर रहने पर हसद किया और आखिरकार उन्हें फरेब दे ही दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने यकीन को शक और इरादे के इस्तेहकाम को कमजोरी के हाथों बेच डाला। नहजुल बलागा खुतबा अव्वल का रेफरेंस। इसके बाद अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 2084, मैंने हक के बारे में कभी शक नहीं किया। हदीस 9661, तलहा और जुबैर के कत्ल के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज मैंने अपनी इस खामोश जुबान को जिसमें बयान की बड़ी कुव्वत है गोया किया है। इस शख्स की राय के लिए दूरी हो जिसने मुझसे किनारा कशी की। जब से मुझे हक दिखाया गया मैंने कभी इसमें शक व शुबा नहीं किया। नहजुल बलागा खुतबा 4, शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द अव्वल सफ़ा 207। हदीस 9662, जब से मुझे हक दिखाया गया मैंने कभी भी इसमें शक व शुबा नहीं किया। गररुल हकम। हदीस 9663, और मैं अपने परवरदिगार की तरफ से यकीन के दर्जे पर फाइज हूँ और अपने दीन की हक़ानियत में मुझे कोई शक नहीं। नहजुल बलागा खुतबा 22 और गररुल हकम का रेफरेंस। अगली हेडिंग है 2085, शक के मौजिबात। हदीस 9664, शक जहालत का समरा है। गररुल हकम। 9665, जो शख्स अपने सामने मौजूद सूरत हाल से आंखें बंद कर लेता है वो अपने दोनों पहलुओं के दरमियान दिल में शक का बीज बोता है। गररुल हकम। हदीस 9666, जो शख्स अम्र इलाही के बारे में सरकशी से काम लेता है वो इसमें शक का मुर्तकिब होता है और जो शक का मुर्तकिब होता है अल्लाह ताला इस पर गालिब आ जाता है और तसल्लुत के बाइस उसे जलीलो ख्वार कर देता है, फिर अपने जलालो जबरूत की बिना पर हकीर बना देता है। फिर जिस कदर वो कोताही करता है अल्लाह उसे अपने जलालो जबरूत की बिना पर हकीर बना देता है। रेफरेंस है मिनहजुस सादा जिल्द अव्वल सफ़ा 373 और जिल्द 3 सफ़ा 387। हदीस 9667, जो शख्स तरद्दुद से काम लेता है वो शक का मुर्तकिब होता है। गररुल हकम। हदीस 9668, बदगुमानी से काम ना लो वरना शक में पड़ जाओगे, शक से काम ना लो वरना काफिर हो जाओगे और अपने नफ्सों को ढील ना दो वरना फरेबकार बन जाओगे। बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 54 का रेफरेंस। अगली हेडिंग है 2086, शक के नताइज। हदीस 9669, शक ईमान को बर्बाद कर देता है। गररुल हकम। 9670, शक दिल के नूर को बुझा देता है। गररुल हकम। शक। अगली हदीस है 9671, शक का समरा सरगर्दानी है। गररुल हकम। 9672, सरगर्दानी का सबब शक होता है। 9673, हमेशा शक में मुब्तला रहने से शिर्क का वजूद अमल में आता है। 9674, जिसको शक ज्यादा होता है उसका दीन बर्बाद हो जाता है और इन तमाम तरह हदीस का रेफरेंस है गररुल हकम। 9675, खुदा की कसम तुम्हारा तर्ज अमल ऐसा है कि देखने वाले को शक और शुबा होने लगे और ऐसा मालूम कि जिस चीज की तुम्हारे लिए जमानत दी गई है यानी रिस्क का हासिल करना तो तुम पर फर्ज है और जो वाकई तुम्हारा फरीजा है यानी वाजिबात का बजा लाना वो तुमसे साकित है। शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द 7 सफ़ा 251। नहजुल बलागा खुतबा 114। इसके बाद अगली हेडिंग है 2087, शक को दूर करने वाली चीजें। कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम आयत नंबर 9 और 10 में है,
اور کہنے لگے کہ جو حکم لے کر تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو اس کے بارے میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تم کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے، تو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تم کو رہنے دے۔ تم بول اٹھے، تم بھی تو بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی صاف کھلا ہوا معجزہ ہمیں لا کر دکھا دو۔ حدیث 9676 بار بار کے غور و فکر سے شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ غرر الحکم 9677 مجھے تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں شک کرتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت 126۔ ہیڈنگ 2088 شک اور یقین۔ حدیث 9678 تھوڑا سا شک یقین کو خراب کر دیتا ہے۔ غرر الحکم 9679 جب کسی شخص کا یقین اس کے شک پر غالب آ جائے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ 9680 مخلص کبھی شک نہیں کرتا اور یقین رکھنے والا کبھی شبے میں نہیں پڑتا۔ 9681 جس شخص کا یقین شک میں بدل جائے اس سے بڑھ کر نامراد اور کون ہے۔ 9682 جس کا یقین کبھی ہوتا ہے وہ شک و شبے میں نہیں پڑتا۔ 9683 جس کا یقین صادق ہے وہ شک میں نہیں پڑتا۔ 9684 نہایت ہی عظیم ہے وہ انسان جس کا شک اس کے یقین کو زائل نہ کر سکے، اور اس بات کی تمام تر احادیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2089 شک و ریب۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 110 اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 45، اور یہ لوگ کفار مکہ بھی اس قرآن کی طرف سے بہت گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں بے چین کر رکھا ہے۔ حدیث 9685 شبہ گہرے شک کے کس قدر قریب ہے۔ غرر الحکم 9686 شک و شبہ ہی گہرا شک ہوتا ہے۔ غرر الحکم 9687 گہرے شبے میں نہ پڑو ورنہ شک میں پڑھ کر کافر ہو جاؤ گے۔ امالی صفحہ 120، کافی جلد 2 صفحہ 399، اور اسی کتاب میں ہے اور شک نہ کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2090 شک کی شاخیں۔ حدیث اس میں ایک ہی حدیث ہے 9688 شک کی 4 شاخیں ہیں: کٹ، حجتی، خوف، سرگردانی اور باطل کے آگے جبہ سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنایا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وہ الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ جو شک و شبے میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے روند ڈالتے ہیں، اور جس نے دنیا اور آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ دونوں جہانوں میں تباہ ہو گیا۔ نہج البلاغہ حکمت 31 شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 143۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2091 کتاب خدا میں شک۔ اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے 9689 ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی یا امیر المومنین مجھے اللہ کی کتاب میں شک ہے۔ حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں کیوں کر شک ہوا؟ اس نے کہا چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے باز کے ساتھ دوسرے باز کی تکذیب کرتی ہے تو پھر اس میں کیوں کر شک نہ کروں۔ توحید صدوق صفحہ 255۔ قول مؤلف ہے کہ پوری روایت کا مطالعہ ضرور فرمائے۔ اس کے بعد فصل نمبر 23 ہے شکایت۔ اس میں ہیڈنگ ہے 2092 اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، اور اللہ نے جو تم میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کے بارے میں ہوس نہ کرو، کیونکہ فضیلت تو اعمال سے ہے، مردوں کو کیے کا حصہ اور عورتوں کے لیے ان کے اپنے کیے کا حصہ، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو، اللہ ہر چیز سے یقیناً واقف ہے۔ حدیث 9690 خدا بند عز و جل فرماتا ہے میں اپنے مومن بندے سے جس کسی چیز کو پلٹاتا ہوں تو اس میں اس کے لیے بہتری قرار دیتا ہوں، لہٰذا اسے میری قضا پر راضی رہنا چاہیے، میری بلاؤں پر صبر کرنا چاہیے اور میری نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اسے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ ایسا کرے تو اسے
میں اپنے نزدیک صدیقین میں لکھ دوں گا۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 330۔ حدیث 9691 جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ اپنے رب کی شکایت کریں گے۔ میں نے عرض کیا وہ اپنے رب کی شکایت کیوں کر کریں گے؟ فرمایا انسان کہے گا میں نے اتنے دنوں سے کوئی نفع نہیں کمایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ اپنے رب کی شکایت کریں گے۔ میں نے عرض کی کہ وہ اپنے رب کی شکایت کیوں کر کریں گے؟ فرمایا انسان کہے گا میں نے اتنے دنوں سے کوئی نفع نہیں کمایا بلکہ اپنے اصل زر سے ہی کھا رہا ہوں۔ افسوس ہے ایسے شخص پر۔ اس سے کہا جائے گا کیا تمہارا اصل زر اور سرمایہ رب ہی کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے ہے تجھے ملا ہے؟ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 340۔ حدیث 9692 انسان کے صبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے رب سے شکایتیں کم ہوتی ہیں۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 80۔ حدیث 9693 اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی جناب حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عزیر اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تم اس کی شکایت میرے مخلوق سے نہ کرنا، کیونکہ مجھے بھی تمہاری طرف سے بہت سی مصیبتیں پہنچی ہیں، لیکن میں تمہاری مصیبتوں کی شکایت اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا۔ اے عزیر میری نافرمانی اس قدر کرو جس قدر تم میرا عذاب برداشت کر سکو۔ کنز العمال حدیث 32341۔ حدیث نمبر 9694 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان کون ہے؟ تو امام نے فرمایا جو اللہ کو منتہم کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا تو کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بھی منتہم کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو شخص کسی امر کے بارے میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے اور اسے ایسا کام کرنے کی اجازت ملتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے اور خدا پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کو متہم کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا وہ کون شخص ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کوئی اللہ کی بھی شکایت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ مصیبت سے کہیں زیادہ شکایت کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جب اسے کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو وہ اس کا شکر بجا نہیں لاتا، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر سے کام نہیں لیتا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 247۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و کرم کا باب کریم ترین انسان۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2093۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2093 اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حدیث 9695 جو شخص اپنے مومن بھائی سے کسی مصیبت کی شکایت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، اور جو مومن اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور سے شکایت کرتا ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 325۔ حدیث 9696 جو شخص اپنی حاجت کی کسی مومن کے پاس شکایت کرے گا تو گویا اسے وہ اللہ کے حضور پیش کرے گا، اور جو کسی کافر کے ہاں شکایت کرے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے گا۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 327 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 427۔ حدیث 9697 جب مسلمان کسی تنگی کا شکار ہو جائے تو اسے اپنے رب عز و جل کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ شکایت اپنے رب کے حضور کرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں تمام امور اور ان کی تدبیر ہے۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 326۔ حدیث 9698 اپنی شکایت ایسی ذات کے پاس لے کے جاؤ جو تمہاری تونگری پر قدرت رکھتی ہے، غرر الحکم۔ 9699 اللہ سے ڈرو کہ اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہارے شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا اور نہ ہی شریعت کے محکم و مضبوط احکام کو توڑ سکے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 105۔
حدیث 9700 اللہ سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں. نہج البلاغہ خطبہ 17. 9701 حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب دشمن سے لڑنے کے لیے سامنے آتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے خداوندہ ہم تجھ سے اپنے نبی کی نظروں سے اوجھل ہو جانے، اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑ جانے کا شکوہ کرتے ہیں. نہج البلاغہ ہدایت 15. اس کے بعد فصل نمبر 24 ہے شہادت. اس میں نمبر 1 ہے مقدمات میں گواہی. اس میں پہلی ہیڈنگ ہے 2094 گواہی انصاف سے دو. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے لیے مضر ہی کیوں نہ ہو، وہ خواہ مالدار ہوں یا محتاج، اللہ تمہاری نسبت ان پر زیادہ مہربان ہے. حق سے کترانے میں خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے اے ایمانداروں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو. کسی قبیلے کی عداوت تمہیں اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، بلکہ ہر حال میں انصاف کرو، یہی بات پرہیزگاری کے قریب ترین ہے. حدیث 9702 ہے انصاف گواہی کی جان ہے. غرر الحکم. 9703 میں مجسم عدالت ہوں اور عدالت کے سوا کسی طرح کی گواہی نہیں دیتا. کنز الاعمال حدیث 17735. حدیث 9704 میں ظلم کی گواہی نہیں دیتا. کنز الاعمال حدیث 17734. اگلی ہیڈنگ ہے 2095 شہادت پر قائم رہنا. سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے اور تم خدا کے لیے گواہی پر قائم رہو. حدیث 9705 جو شخص اس لیے حق کی گواہی دے کہ اس سے کسی مسلمان کے حق کو زندہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسے حالات میں لایا جائے گا کہ تا حد نگاہ اس کے چہرے کا نور روشن ہوگا، لوگ اسے اس کے نام و نسب سے پہچانتے ہوں گے. بہار الانوار جلد 104 صفحہ 311. ہیڈنگ 2096 گواہ حاضر ہونے سے انکار نہ کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے اور جب گواہی کے لیے بلائے جائیں تو وہ حاضر ہونے سے انکار نہ کریں. اس میں حدیث ہے 9706 اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شخص کسی قرضے یا حق کے اسبات کے لیے بلائے تو گواہی دینے کے لیے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بہار الانوار جلد 104 صفحہ 312. حدیث 9707 اسی آیت کے سلسلے میں فرمایا کہ جب کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہارے لیے گواہی نہیں دیتا. بہار الانوار جلد 104 صفحہ 312. حدیث 9708 اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ گواہی ہو اور اسے اس کے لیے بلایا جائے تو اسے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ شہادت قائم کرنا چاہیے. اس میں خیر خواہی سے کام لینا چاہیے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرانا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کام لینا چاہیے. بہار الانوار جلد 104 صفحہ 313. حدیث 9709 بہترین شہادت یہ ہے کہ گواہی دینے والا گواہی کے سوال سے پہلے ہی شہادت دے دے. کنز الاعمال حدیث 17731 اور 17730 اور اس کے علاوہ 17732. حدیث 9710 جب تجھے شہادت کے لیے بلائے جائے تو تجھے اس کا جواب دینا چاہیے یعنی گواہی دینی چاہیے. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 225. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ کی جلد 18 کا صفحہ نمبر 225 باب اول. اگلی ہیڈنگ ہے 2097 گواہی کا چھپانا. سورہ بقرہ آیت نمبر 283 ہے مسلمانوں گواہی کو نہ چھپاؤ
اور جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ حدیث 9711 جو شخص گواہی کو چھپائے یا ایسی جھوٹی گواہی دے جس سے کسی مسلمان کا خون ضائع ہو جائے یا کسی مسلمان کا مال برباد ہو جائے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ تحت نگاہ اس کے چہرے کی تاریکی ہوگی، اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی اور لوگ اسے اس کے نام و نسب سے پہچانتے ہوں گے۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 311۔ حدیث 9712 جو شخص شہادت کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا اپنا گوشت لوگوں کے سامنے کھلائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 310۔ حدیث 9713 گواہی کے لیے بلایا جانے والا شخص گواہی کو چھپائے گا تو وہ ایسے شخص کی مانند ہوگا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 17743۔ حدیث 9714 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وَلَوْ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ گواہوں کو گواہی سے انکار نہ کرنا چاہیے کے بارے میں فرمایا، شہادت یعنی گواہی سے پہلے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وَمَن يَكْتَمْهَا یعنی جو گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا کے بارے میں فرمایا کہ گواہی کے بعد کے بارے میں ہے، گواہی دینے کے بعد پھر نہ جائے اور اسے چھپائے نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 225۔ حدیث 9715 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ یہاں آثمٌ سے مراد کافر ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 301۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 227 کا باب 2۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2098 گواہی سے پھر جانا۔ حدیث 9716 جو شخص شہادت سے پھر جائے یا اسے چھپائے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے اس کا گوشت کھلائے گا اور وہ اپنی زبان کو چباتے اور کاٹتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 233۔ حدیث 9717 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جب گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے اور انسان کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو وہ اس گواہی کی بنا پر اس کے ضامن ہوں گے اور ان پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو چکا ہو تو ان کی گواہی مسترد کر دی جائے گی اور ان پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 239۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 238 باب 11 صفحہ 24 باب 12۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2099 جھوٹی شہادت قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ الفرقان آیت نمبر 72 اور جو لوگ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ حدیث 9718 جو شخص کسی مسلمان یا ذمی یا کسی بھی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کو قیامت کے دن زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا اور وہ منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 310۔ حدیث 9719 جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے ہلتے ہی اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 310، جلد 104 صفحہ 311، کنز الاعمال حدیث 17738۔ حدیث 9720 یقیناً تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور نشست کے لحاظ سے مجھ سے اور اللہ سے بہت ہی دور وہ شخص ہوگا جو جھوٹی گواہی دے گا۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 310۔ حدیث 9721 جو شخص بھی کسی مسلمان کے مال کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا تاکہ اس کو مال سے محروم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے گھر لکھ دے گا جہاں وہ گھٹنوں اور ایڑیوں کو رگڑ کر داخل ہوگا۔ بہار الانوار جلد 104 صفحہ 310۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد 104 صفحہ 309 کا باب 3۔ حدیث 9722 جھوٹی گواہی دینے والے کو بروز قیامت ایسی حالت میں محشور کیا جائے گا کہ وہ اپنی زبان کو نکال کر جہنم کی آگ میں یوں ڈالے گا جس طرح کتا اپنی زبان نکال کر برتن میں ڈالتا ہے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 263۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18
باب 9 صفحہ 236 اور باب 11 صفحہ 584. نیز قید کا باب جن کو قید کرنا جائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہار الانوار جلد 104 کا صفحہ 309 اور باب 3. نیز عنوان جھوٹ. اگلی ہیڈنگ ہے 2100 یعنی 2100. جائز گواہی کے اہل. حدیث 9723. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریح کو وصیت کرتے ہوئے سنا، جان لو کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے عادل ہیں سوائے اس شخص کے کہ جس سے حد سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں اور وہ اس جرم سے توبہ نہ کرے یا جھوٹی گواہی دینے میں شہرت رکھتا ہو یا بخیل ہو. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 155. حدیث 9724. جو شخص شب و روز کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے متعلق اچھا گمان رکھو، اس کی شہادت گواہی کو جائز سمجھو. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 291 روایت نمبر 12. حدیث 9725. علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول آپ مجھے بتائیے کہ کن لوگوں کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے اور کن کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. امام علیہ السلام نے فرمایا، علقمہ جو شخص بھی فطرت اسلام پر ہو اس کی شہادت قابل قبول ہے. پھر میں نے عرض کیا کیا گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، علقمہ اگر گنہگاروں کی شہادت قبول نہ کی جائے تو پھر تو انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کے سوا کسی کی بھی گواہی قبول نہ ہو، کیونکہ گناہوں سے معصوم اور پاک صرف یہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے نہیں. پس بنا بری جس شخص کو تیری آنکھوں نے گناہ کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے خلاف دو گواہوں نے گواہی دی ہے، وہ شخص عادل ہے، اس کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی گواہی قابل قبول ہے، خواہ وہ بذات خود گنہگار ہو. جو شخص اس کے مخفی گناہوں کی غیبت کرے گا وہ اللہ کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے گا. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 292. جو شخص اگلی حدیث 9726. جو شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اور بذات خود نیکی کے لیے مشہور ہے اس کی شہادت جائز ہے. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 295. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو اس کا باب نمبر 41. نیز عدل کا باب عادل. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2101 جن کی گواہی جائز نہیں ہوتی. سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی 80 کوڑے مارو اور آئندہ کے لیے کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. حدیث 9727. نہ تو بدگمان کی شہادت جائز ہے اور نہ ہی نرم دل کی گواہی. کنز العمال حدیث 17745. حدیث 9728. علماء کی ایک دوسرے کے خلاف شہادت جائز نہیں کیونکہ وہ حاسد ہوتے ہیں. کنز العمال حدیث 17746. حدیث 9729. جس شخص کو اسلامی حدود کے تحت سزا مل چکی ہو اس کی شہادت جائز نہیں. کنز العمال حدیث 17757. حدیث 9730. خائن مرد اور خائن عورت کی اپنے مومن بھائی کے بارے میں سخت کینہ رکھنے والے کی اور اسلام میں بدعت رائج کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی جائز نہیں. کنز العمال حدیث 17759. حدیث 9731. خائن مرد اور عورت کی کینہ ور شخص کی اپنے مومن بھائی پر تانا زنی کرنے والے کی، ولایت کے بارے میں بدگمانی کرنے والے کی، قرابت کے بارے میں بدگمانی کرنے والے کی اور اپنے افراد خانہ کو رسوا کرنے والے کی گواہی جائز نہیں. بہار الانوار جلد 104 صفحہ 316. کنز العمال حدیث 17747. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 279. حدیث 9732. جو شخص ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے اس کی گواہی مسترد کر دی جائے گی. بہار جلد 104 صفحہ 317. بہار جلد 104 صفحہ 315. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 8 کا صفحہ نمبر 218 باب 35. حدیث 9733. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کس قسم کی گواہ مسترد کر دیے جائیں گے؟ فرمایا بخل کرنے والا، تہمت زدہ اور فریق مخالف. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ فاسق اور خائن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ دونوں بخیل کے زمرے میں شامل ہیں. وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 275. حدیث 9734.
میں فاسق کی شہادت صرف اس کے اپنے خلاف قبول کرتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 275۔ حدیث 9735 امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو فحاشی کرنے والے کی گواہی قبول فرماتے تھے اور نہ ہی دین میں رسوا کن کام کرنے والے کی۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 278۔ حدیث 9736 جو شخص اذان کہنے اور نماز پڑھانے پر اجرت طلب کرتا ہے نہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور نہ ہی اس کی گواہی قبول کی جائے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 278۔ حدیث 9737 بغض و عداوت رکھنے والے اور دین میں رسوا کن کام کرنے والے کی شہادت قابل قبول نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 278۔ حدیث 9738 شک میں ڈالنے والے، مخالف، تاوان ادا کرنے والے، شریک، متہم اور کسی کی اتباع کرنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں، اور نہ ہی شرابی اور شطرنج اور نرد کا کھیل کھیلنے والے اور جوا باز کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ من لا یحذر الفقیہ کی جلد 3 صفحہ 25۔ حدیث 9739 نرد کا کھیل کھیلنے والے، 14 کا کھیل کھیلنے والے اور شاہین کے ساتھ شکار کرنے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 280۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2102 زنا کی شہادت کے لیے 4 گواہ کیوں؟ اس میں ایک ہی حدیث ہے 9740 زنا میں 4 گواہوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے، جبکہ دوسرے حقوق میں 2 گواہ کافی ہوتے ہیں۔ اس سے کسی پاک دامن شخص کی مکمل حفاظت مقصود ہوتی ہے، کیونکہ زنا کی سزا قتل ہے، اس لیے اس میں گواہی کو بھی 2 گنا قرار دیا گیا ہے اور اس پر بہت سختی سے پابندی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے انسانی جان کا قتل، اولاد کے نسب کا خاتمہ اور میراث کی تباہی ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 38، جلد 104 صفحہ 302۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2103 گواہی کے آداب۔ حدیث 9741 کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک کہ وہ سورج کی مانند تمہارے لیے روشن نہ ہو جائے۔ کنز الاعمال حدیث 17752۔ حدیث 9742 اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں چاہیے کہ کسی امر کے بارے میں اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک وہ سورج کی روشنی کی مانند تمہارے لیے روشن نہ ہو جائے۔ کنز الاعمال حدیث 17748 اور 17752۔ حدیث 9743 اس وقت تک کوئی گواہی نہ دو جب تک کہ اسے اپنی ہتھیلی کی مانند اچھی طرح پہچان نہ لو۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 250۔ حدیث 9744 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ اسی طرح گواہی دو یا اسے ترک کر دو۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 251۔ ہیڈنگ ہے 2104 گواہی پر گواہی۔ حدیث 9745 حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ حد کے سلسلے میں گواہی پر گواہی دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 299۔ حدیث 9746 نہ تو حد کے سلسلے میں گواہی پر گواہی دی جا سکتی ہے اور نہ ہی حد کے بارے میں ضمانت ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 299۔ حدیث 9747 جب کوئی شخص کسی کے خلاف گواہی دے تو اسے قبول کیا جائے گا اور وہ نصف شہادت شمار ہوگی۔ اگر کسی کے خلاف 2 عادل گواہی دیں تو وہ ایک شخص کی گواہی شمار ہوگی۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 298۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 297 باب 44 اور 299 باب 45 اور 66۔ اس کے بعد اس فصل کی آخری ہیڈنگ ہے 2105 گواہوں کا احترام کرو۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے 9748 گواہوں کا احترام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے حقوق کو ظاہر کرتا اور ظلم کو دور کرتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 17733۔ اور اسی کے ساتھ اس فصل کا اختتام ہوا اور اس کے بعد اگلی فصل ہے فصل نمبر 25 شہادت، اور ہم یہیں پہ اس پارٹ کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔